جی آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ برادران ایمان، شائقین ماہ رمضان، رمضان المبارک کی چاہت و انتظار میں 11 مہینے گزرنے کے بعد اور رمضان المبارک کی ساعات برکات سے مستفید ہونے کے لیے عبادت گزاروں کی دلوں کی تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ماہ رمضان کے انوارات کی کرنیں ہر سو پھیل رہی ہیں، اس کی روح پرور ہوائیں اور اس کے راز و نیاز ہم سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے ورود مسعود کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، یعنی رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی پرکیف فضائیں، معطر ہوائیں چل رہی ہیں، تو خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے ماہ صیام کے استقبال کی تیاری کر رکھی ہے، اور مبارک ہو اس کے لیے جس نے پختہ عزم کیا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں اپنی عبادات کو سنوارے گا، اس کے لمحے لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں میں گزارے گا اور اپنے دن رات کو رب تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا گہوارہ بنائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب رہیں گے، اس کی رحمت و مغفرت سے بھرپور حصہ پانے والے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، سوال یہ ہے کہ ہمارا شمار ان خوش بختوں میں کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا سب سے بہتر استقبال یہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ دل، صاف روح اور پاکیزہ نفس کے ساتھ خوش آمدید کریں، کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب دل درست ہوں گے تو اعمال بھی درست ہوں گے، جیسا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا
آدمی کا دل ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے بندوں، رمضان المبارک کے استقبال کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اس ماہ صیام کے یومیہ معمولات کا ایک شیڈول مرتب کریں، جس میں ہم لہو و لعب سے اور فضول گوئی سے اعراض کریں، موبائل و دیگر الیکٹرانک آلات کا استعمال محدود کریں، وقت کے ضیاع سے بچتے ہوئے فضول مشاغل سے دور رہیں، اپنے گھروں کو اطاعت رحمان سے منور کریں۔ اور اس شیڈول میں سب سے پہلا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پنجگانہ نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کریں، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع سجود کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے شیڈول میں یومیہ تلاوت قرآن کا ایک مخصوص حصہ شامل کرے، غور و تدبر کے ساتھ اسے پڑھے، کیونکہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس میں اس کی تلاوت کا اجر کہیں زیادہ اور اس کا اثر مزید گہرا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے بندوں، اس مبارک مہینے میں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، بارگاہ الہی میں عاجزی اور امید کے ساتھ دست دعا بلند کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خصوصاً افطار کے وقت دعا ترک نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حين يفطر، یعنی 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ یعنی روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سحری کے وقت بھی استغفار کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے متقی بندوں کی اس طرح تعریف فرمائی ہے، والمستغفرین بالاسحار، یعنی اور وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر رات صدقہ دیں، ولو بشق تمر، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو آپ کسی بھوکے کو کھلائیں یا اس سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، یعنی جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا،
بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کریں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو محبت و سکون سے آراستہ کیجیے، افراد اہل خانہ سے باہم ملاقاتوں کے لیے خصوصی نشستیں منعقد کریں تاکہ رشتوں میں الفت و رحمت، محبت و یگانگت بڑھ سکے، اور ان فیملی نشستوں کا دائرہ وسیع کیجیے۔ خاندان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کریں، بہنوں اور بھائیوں کو بلائیں، سب رنجشیں اور اختلافات ختم کر دیں، کیونکہ رمضان مصالحت اور تعلقات جوڑنے کا مہینہ ہے۔ لہذا آگے بڑھیے اور ان محارم سے اپنا تعلق جوڑیے جن سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے عظیم اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعته رحمہ وصلہا، یعنی رشتے جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، بلکہ وہ ہے جو تعلق منقطع ہونے پر بھی اسے بحال کرے۔ تو میرے بھائیوں، یوں ہم پاکیزہ دلوں، نیک اعمال، خاندانی محبت اور سماجی بھائی چارے کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں رمضان میں روزے، قیام، قرآن کی تلاوت اور ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رحمان، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی اطاعت اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، یہ بابرکت ایام جب کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کو ہیں، ہمیں ایک اور عظیم قومی موقع کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ موقع یوم امارات برائے تعلیم کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس سال جس کا شعار ہے کلنا نعلم وکلنا نتعلم، یعنی ہم سب سکھاتے ہیں اور ہم سب سیکھتے ہیں۔ یہ عظیم موقع رمضان کے بابرکت مہینے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے، اور اسی ماہ مقدس کے آغاز میں مارچ کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، جسے ہماری حکیمانہ قیادت نے الامارات تقرأ، یعنی امارات پڑھتا ہے، کہ شعار کے تحت قومی مہینہ برائے مطالعہ قرار دیا ہے، اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ ذہنوں کی تعمیر ہی تہذیبوں کا سنگ بنیاد ہے، اور یہ کہ مطالعہ، علم اور مسلسل تعلیم ہی ترقی اور خوشحالی کی کنجیاں ہیں۔ لہٰذا اقوام تبھی مضبوط ہوتی ہے جب ان میں معرفت پائی جاتی ہے، اور تبھی ترقی پاتی ہے جب وہ علم و ثقافت سے آراستہ ہوں، اور تہذیبیں تب ہی پائیدار ہوتی ہیں جب ان کی بنیاد علماء کی محنت اور مبدعین کی تخلیقات پر ہوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے اللہ ایمانداروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ اسی حقیقت کو سیدی صاحب السمو الشیخ محمد بن زائد
رئیس الدولہ حفظہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، لا مکان فی المستقبل لمن یفتقد العلم والمعرفہ، یعنی مستقبل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں جو علم و معرفت سے محروم ہیں۔ لہٰذا مفید علوم کے تمام شعبوں سے اپنے آپ کو روشناس کروائیں، مختلف علوم نافعہ کے مطالعے کو اپنا شعار بنائیں، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں اور انہیں سکھائیں کہ رمضان سستی و آرام کا مہینہ نہیں بلکہ یہ عبادت و بندگی اور علم و مطالعے کا مہینہ ہے۔ ان کے دلوں میں کتاب کی محبت راسخ کریں، انہیں استاد کی عزت و توقیر کا درس دیں، کیونکہ استاد ہی ہے جو انہیں کامیابیوں اور بلندیوں کی راہ دکھاتا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ مدارس و جامعات علم و آگہی کے سرچشمے ہیں، تہذیب و تمدن کے مراکز ہیں جو ان کی علمی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، ان کے معاشرتی روابط کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کی قومی اقدار و اماراتی شناخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ماہ رمضان مبارک میں ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو اس رمضان مبارک کی برکت سے صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اس ماہ صیام کی برکت سے جن کے والدین اور جن کے بہن بھائی اور اعزاء و اقارب تیری بارگاہ میں چلیں گے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابہ